السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول۔ بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 77 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پچھلے اسباق میں کتاب الطہارہ کا 6واں باب مکمل اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل ہوا۔ آج کے درس میں کتاب الطہارہ کا 7واں باب باب آداب قضاء الحاجہ شروع کیا جا رہا ہے۔ 7واں باب ہے قضاء حاجت کے آداب کے متعلق۔ ادب کی جمع ہے آداب، ادب کی جمع ہے آداب۔ ادب یا آداب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں کیسے ادا کی جائے، اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کو اس طرح برتا جائے، عمل کیا جائے کہ کہیں شریعت کی مخالفت نہ ہو، دین کی مخالفت نہ ہو۔ جیسے کھانے کے آداب، لباس کے آداب، وضو کے آداب، احرام کے آداب۔ اسی طریقے سے ایک ادب ہے قضاء حاجت کے متعلق، یعنی ہم پیشاب پاخانہ کرنے میں شریعت کی کن باتوں کا خیال رکھیں۔ قضاء یہ عربی لفظ ہے، معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ قضاء کے معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ قضاء الحاجہ حاجت پوری کرنا، حاجت مانے ضرورت، حاجت مانے ضرورت۔ یہاں حاجت یا ضرورت سے مراد پیشاب پاخانہ ہے۔ اس کو شریعت کی زبان میں حاجت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی ضرورت ہے، یہ ایسی حاجت ہے پیشاب پاخانہ کرنا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یعنی یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آدمی کو پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، اس کو وقت پر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس کی تکمیل انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس کو حاجت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قضاء الحاجہ کا معنی ہوا حاجت پوری کرنا۔ باب کا عنوان ہے باب آداب قضاء الحاجتی، قضاء حاجت کے آداب کا بیان، یعنی پیشاب پاخانہ کیسے کیا جائے، شریعت میں اس کی کیا تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس باب میں جو کچھ حدیثیں ہیں اسی سے متعلق ہیں۔ پہلی جو باب کی پہلی حدیث ہے اور بلوغ المرام کی 77 نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے داخل ہوتے تھے، یعنی پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے تھے، اذا مانے جب، دخل مانے داخل ہونا، دخل مانے داخل ہونا، الخلاء، خلا خالی جگہ کو کہتے ہیں، الخلا خالی جگہ، خالی مکان، چونکہ جہاں پیشاب پاخانہ کیا جاتا ہے یا وہ جو جگہیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر خالی رہتی، بس آدمی گیا پیشاب کر کے چلا آیا، آدمی گیا اپنی ضرورت پوری کر کے چلا آیا، وہ جگہ کیا ہوگی؟ خالی ہوگی۔ تو کثرت سے استعمال میں یہ قضاء حاجت کی جگہ کے لیے بولا جانے لگا، یعنی جب کہتے ہیں بیت الخلا، جب کہتے ہیں بیت الخلا یا کہتے ہیں خلا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ، پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ، یعنی جہاں آدمی پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے اس کو خلا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلا یا کہتے ہیں بیت الخلا، کیونکہ وہ جگہ خالی رہتی ہے، بس جیسے آدمی کو ضرورت محسوس ہوئی آدمی اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس آ جاتا ہے، یعنی وہاں پر بیٹھتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے، فوراً وہ جگہ خالی چھوڑ کر کے چلا آتا ہے۔ اسی طریقے سے خلا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انسان یہاں پر آ کر کے تنہائی حاصل کرتا ہے، خلا کو خلا اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ خالی ہوتی ہے اور یہاں آدمی آ کر کے تنہائی میں داخل ہوتا ہے، یعنی وہاں پر کوئی دوسرا اور نہیں ہوتا ہے، تنہائی میں آدمی داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں۔ المختصر، خلا سے مراد پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء داخل ہوتے تھے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو وضع خاتمہ، اب اپنی انگوٹھی نکال لیتے تھے، وضع مانے اتارنا نکالنا، وضع مانے اتارنا نکالنا، خاتم کے معنی ہوتا ہے انگوٹھی، وضع خاتمہ اپنی انگوٹھی نکال لیتے تھے، اتار لیتے تھے، یعنی آپ کے ہاتھ میں یعنی انگلی میں انگوٹھی رہتی تھی، آپ انگوٹھی پہنتے تھے، پھر اس انگوٹھی کو نکال لیتے تھے۔ یہ انگوٹھی جو نکالتے تھے اس کی حکمت اہل علم نے بتلائی ہے، کیونکہ آپ کی انگوٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد ایک لائن میں، رسول ایک لائن میں، اللہ ایک لائن میں، یعنی 3 لائن میں، 3 سطر میں اس طرح یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ چونکہ آپ انگوٹھی جو پہنتے تھے اس انگوٹھی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی کہ آپ اس کو مہر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، مہر یعنی اسٹیمپ، خطوط وغیرہ جب روانہ کرتے تھے تو اس پر آپ مہر لگاتے تھے، چونکہ حکمرانوں کا یا بادشاہوں کا یہ رولز ہوتا تھا کہ وہ بغیر مہر کے، بغیر اسٹیمپ کے وہ خط کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد الرسول اللہ یہ نقش کیا، یعنی اس پر یہ تحریر درج کی۔
تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، وضع خاتمہ تو اپنی انگوٹھی نکال دیتے تھے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ چاروں نے بیان کیا۔ اربع مانے ہوتا ہے چار، چاروں نے بیان کیا ہے، مطلب کیا ہوا، کیا مراد ہے؟ امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی۔ ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، ان چار لوگوں نے حدیث کو بیان کیا ہے۔ وَهُوَ مَعْلُولٌ، ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب میں کہ وَهُوَ مَعْلُولٌ، اور یہ حدیث کیا ہے؟ معلول ہے، یعنی اس حدیث کے اندر علت ہے جو اس کی صحت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس روایت میں حمام ابن جریج وہ زہری کے واسطے سے روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ ابن جریج نے یہ روایت زہری سے سنی ہی نہیں۔ تو اب جب زہری سے نہیں سنی ہے تو وہ کیسے زہری سے روایت بیان کر رہے؟ یہی علت ہے، بلکہ اس نے زیاد ابن سعد کے واسطے سے زہری سے سنا ہے، اور اس کے الفاظ بھی دوسرے ہیں، اور وہ یہ کہ الفاظ کیا فرق ہے؟ جو زیاد بن سعد کے واسطے سے زہری سے سنا ہے اس کے اندر لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، پھر اسے اتار دیا۔ تو سند کے اندر بھی علت ہے اور متن کے اندر بھی علت پائی جا رہی ہے، اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ کے اندر ضعیف ذکر کیا ہے، یعنی روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ بیت الخلاء وغیرہ میں ایسی گندی جو جگہیں ہیں وہاں پر کوئی ایسی کتاب یا ورقہ یا ایسی تحریر نہیں لے جانا چاہیے جس پر اللہ کا نام ہو یا حدیث ہو یا قرآن ہو یا آیت ہو یا کوئی دعا ہو یا اس طریقے سے اسماء حسنہ وغیرہ ہو یا دینی کوئی لٹریچر ہو، ایسی چیزوں کو بیت الخلاء وغیرہ میں لے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس روایت کو مطلب اہل علم نے ضعیف ضرور کہا ہے، لیکن بعض اہل علم نے ایسی روایت کی توثیق کی ہے اور اس کو صحت کے درجے پر لایا ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث کیا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، وضع خاتمہ تو آپ اپنی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے۔ اخرجہ الاربعۃ وهو معلول، اس حدیث کو چاروں لوگوں نے بیان کیا، چاروں ائمہ نے بیان کیا، یعنی ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور وهو معلول، اور ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ معلول ہے، یعنی سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ بہرحال بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو مطلب صحت کے درجے پر لایا ہے۔ حدیث کا مستفاد یہ ہوا کہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، انگوٹھی پہننا جائز ہے، یعنی اگر ہم اپنے انگلی میں یا اپنے ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں زینت کے اعتبار سے تو اس کی گنجائش ہے، انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء وغیرہ میں یعنی جہاں ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ایسی چیزیں نہیں لے جانی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا کوئی آیت ہو یا حدیث ہو یا اس طریقے سے اسماء حسنہ ہو یا کوئی دعا ہو یا دینی کتاب ہو، لٹریچر ہو، ورقہ ہو، وہاں بیت الخلاء میں نہیں لے جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء وغیرہ گھر میں بنا سکتے ہیں، بیت الخلاء وغیرہ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ بشر تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، بشر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ آپ کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، اور ظاہر ہے قضاء حاجت، پیشاب پاخانہ کرنا، یہ سب انسانی فطرت ہے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی یا اس کے اسماء حسنہ کی تعظیم کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو بیت الخلاء میں لے جانے سے منع کیا گیا، مطلب جانا اچھی چیز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، نہیں لے جانا چاہیے۔ تو یہ کیوں نہیں لے جانا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی آیات اور اس کی کتاب اور اس کے اذکار وغیرہ کی تعظیم۔ اللہ رب العالمین عظمت والا ہے، اس کا ادب، اس کا احترام بجا لانا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔